رت بدلنے کی دیر ہے اور بس۔ جمال احسانی نے کہا تھا، ذرا اس کرب کا اندازہ کیجئے، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ خود کو پہچاننے کے مختلف مدارج ہیں۔ میں کون ہوں؟ بنی نوع انسان کیا ہے؟ انسان کا ماضی کیا ہے؟ انسان کا اپنی زمین سے کیا رشتہ ہے؟ انسان کا اپنے ایکو سسٹم سے کیا تعلق ہے؟ انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ یہ بڑی تصویر جب تک ہم پر نہ کھل جائے اپنی پہچان ممکن نہیں۔ سوشل میڈیا کا عفریت ہم پر کچھ اس طرح مسلط ہوا ہے کہ اس نے انسان کا باقی ہر چیز سے تعلق توڑ کر رکھ دیا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے باہر نکلنے کا وقت ہی نہیں مل پاتا۔ ڈوپامین شاٹس کے سمندر میں غرق اس نسل کا کسی کے غم سے تو دور اپنے غم سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ تو ہماری نسل ہے جس نے موبائل سے پہلے کا دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ آنے والی نسل موبائل یا اس طرح کے دوسرے گیجٹس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکے گی۔ ٹیکنالوجی کا اب تک کا سفر انسان کو بہت حد تک تنہا کر چکا ہے، مگر اس سے آگے کا سفر میٹاورس اور AI کا ہے، جس میں ہر انسان کی اپنی ایک سائبر کائنات ہوگی، جس کے اندر اس کے پسند کے لوگ یا اشیاء کو ہی رسائی حاصل ہوگی۔ اب اس میں ہم کسی انسان کو رسائی دینا پسند کریں یا AI روبوٹس کو، یہ ہماری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اس وقت انسان کا اپنے اطراف اور اپنی ذات سے کیا تعلق بنے گا، انفرادیت کی یہ شکل معاشرت میں کس طرح سے ضم ہوگی بھی یا نہیں، اس بات کا اندازہ فی الوقت نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ AI روبوٹس بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آئندہ 10 سال میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کیا شکل اختیار کر لے گی، اور پھر اس سے اگلے 10 سال، اور پھر اس سے اگلے۔ خیر، ہمیں ٹیکنالوجی سے کوئی بیر نہیں، نہ انسان کو مریخ کے سفر سے روک کر مولویانہ ذہنیت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو انسان کے انسان، خدا اور زمین سے تعلق سے غرض ہے، جو بتدریج کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ گمنامہ کیا ہے؟ ہم سے کیا کھو گیا ہے جس کا یہ بیان ہے؟ یہ انہی معاشرتی اقدار کا نوحہ ہے جنہیں انفرادیت کی تیز دھارا کہیں دور بہا کر لے جا رہی ہے۔ سائبر دنیا کے شکاریوں نے انسان کے شکار کا یہ طریقہ آسان سمجھا کہ پہلے سب کو تنہا کیا جائے اور پھر ایک ایک کا شکار کیا جائے۔ افسوس کہ انسان ان کے اس خوبصورت دام میں نہ صرف پھنس گیا، بلکہ اس کی رعنائیوں میں محو ہو کر رہ گیا اور اپنے اطراف سے بے خبر ہو گیا۔ اپنی نظم کربلا حادثہ نہیں ہے میں سلام آسی لکھتا ہے، آسماں والوں کی زمین ہے یہ، اس کا رستہ خدا سے ملتا ہے۔ پھر ایک شعر میں کہتا ہے، کہیں زمین کہیں آسمان والے لوگ، یہاں پہ بستے ہیں کتنے جہان والے لوگ۔ سلام آسی انسان کے انسان، معاشرے اور خدا سے تعلق کا علمبردار ہے۔ اس کی شاعری میں انکہے انداز میں انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس مقدس تعلق کو سنبھال کر رکھو، خراب نہ ہونے دو۔ سلام کی شاعری انسان کی ناقدری، زود بیزاری، خدا فراموشی اور خود فراموشی کا گلہ ہے جو اس کتاب کے ہر شعر سے چھلکتا ہے۔ میرے بغیر تیرے صحن میں اجالا کیا، تیرے بغیر میرے گھر میں روشنی کیسی، کہ جیسے ڈیوڑی پہ ایک بوڑھی ماں ہے منتظر، اسی طرح سے عرش کو خدا کا انتظار ہے۔ یہاں پہ وہ سبھی کچھ ہے جو آسماں میں نہیں، سمجھ گئے ہیں یہ اونچی اڑان والے لوگ۔ ہم نے گزرے ہوئے ادوار میں جاگیردارانہ نظام کی مختلف شکلیں دیکھی ہیں، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانے کی ہر بدلتی حیت کی تشکیل جاگیردارانہ نظام ہی کر رہا ہے۔ آپ کے معاشرتی نظام کی لگامیں بھی معاشی نظام کے ہاتھ میں ہیں۔ گزشتہ صدی میں صنعتی انقلاب نے انسان کو اپنے مرتبے سے گرا کر صارف کے درجے پر فائز کیا تھا، اور اب معلوماتی انقلاب نے اسے مزید گھٹا کر صرف ایک الگوریدم کا ہندسہ بنا دیا ہے، جو کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو فروخت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وزاداری، بے لوث محبت، ایثار اور فکر آخرت جیسی قیمتی احساسات کو کھو دینے میں مادہ پرستی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے ہر شخص کو صارف اور ہر منظر کو بازار کی شکل دے دی گئی ہے، جس کے حصار سے باہر آنا دشوار تر ہوتا جا رہا ہے۔
ہر ایک دل کے پرکھتا ہے قیمت اشیاء، ہر ایک نگاہ یہاں پر دکان میں گم ہے۔ سلام آسی میں یہ خوبی ہے کہ اس نے منفرد ہوتے ہوئے بھی خود کو کبھی منفرد نہیں سمجھا، بلکہ خود کو اس بڑے انسانی نظام کا ایک حصہ تصور کیا ہے۔ اس کی شاعری گو کہ تنزلی کا شکار انسانی رویوں کے شکووں سے بھری پڑی ہے، مگر بحیثیت فرد یہ ان خامیوں کو اون کرتا ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانے کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بدلتی ہوئی اقدار کو اجتماعی انسانی سرشت کا حصہ سمجھتا ہے۔ انسان اپنی جبلی کمزوریوں کے ساتھ اس رزم گاہ میں برسر پیکار ہے۔ ان جبلی کمزوریوں سے سلام خود کو بھی مبرہ نہیں سمجھتا۔ یہ جستجو جو ہمیں کھینچتی ہے شام و سحر، تلاش خلد نہ ہو بھی تلاش نان تو ہے۔ اس کے یہ گلے معاشرے پر تنقید نہیں ہے، بلکہ انسانی جبلت پر نکتہ چینی ہے۔ آدمی تھے تو اور کیا کرتے، آدمی پر یقین کر بیٹھے، بے یقینی کی وہ فضا تھی کہ ہم ہر کسی پر یقین کر بیٹھے۔ سلام کے ساتھ ذاتی تعلق ہونے کی بنا پر میں جانتا ہوں کہ زندگی سلام سے بہت مہربان ہو کر نہیں ملی، مگر سلام زندگی سے پھر بھی پورے تپاک اور خروش سے ملا ہے۔ اس نے ہر تعلق کو بخوبی نبھایا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون دائمی ہے، کس سے امید وابستہ کرنی ہے اور کس سے نہیں، تو اس نے دنیا میں کسی سے بھی امید وابستہ نہیں کی سوائے خدا کے۔ میں کیوں سوچوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی تو میرا نہیں ہے۔ سلام کو اس دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا مکمل احساس ہے، لیکن اسے اس خوبصورت جہان کی امید بھی ہے جہاں سب کچھ اس کا اپنا ہوگا، جہاں پر ہر کوئی اپنی نیند سوئے گا، اپنی مرضی سے سانس لے گا، جہاں غم کا تصور نہیں ہوگا، جہاں ناانصافی نہیں ہوگی، جہاں زندگی باہیں پسارے ہوئے اس کی منتظر ہوگی۔ دائرے میں ہے ہست و بود مگر کوئی باہر بلا رہا ہے مجھے۔ سلام کرب زمانہ اور کرب ذات سے بھرا ہوا شاعر ہے۔ اس کے لیے ہر سانس ایک تلخ گھونٹ ہے، مگر شکووں سے بھرا ہوا یہ شاعر جب رومانویت کی وادی میں اترتا ہے تو سراپا ترنگ بن جاتا ہے۔ اسے زمانے اور ذات کے دکھ بھول جاتے ہیں، آنکھیں خمار حیرت سے چمک اٹھتی ہیں، اپنی محبت اور محبوب کا تصور اسے بحال کر دیتا ہے۔ زمانے اور ذات کے مسائل کی آندھیوں سے الجھتی ہوئی چراغ کی یہ لو یکلخت ہموار ہو جاتی ہے۔ وہاں آ کر ملو مجھ سے میری جان، جہاں پر دور تک دنیا نہیں ہے۔ سلام کے المیہ اشعار کے بیچ جب ایک رومانوی شعر آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک تیز دھار ندی کی موجوں میں کوئی گلاب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ کھل اٹھیں گے نظام بود و نبود، اس کے ہنسنے کی دیر ہے اور بس۔ کوئی تو ہے جو اپنے خاکے میں رنگ بھرنا سکھا رہا ہے مجھے، کہیں تمہیں بھی بنا ڈالے یہ نہ آئینہ، یہ آئینہ جو تمہارے گمان میں گم ہے۔ اور پھر یہ خدا سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے، مجھے تم نے محبت سے بنایا ہے، محبت ہی نہ کرتا تو بتاؤ اور کیا کرتا۔ سلام کی شاعری میں کلاسیک کی چاشنی بھی ہے اور جدت کا حسن بھی، خصوصاً چھوٹی بہر کو برتنے کی مہارت بھی نظر آتی ہے۔ سلام کرافٹ پر خیال کی اوریجنلٹی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ سادگی اس کے اسلوب، بہور اور خیالات تک پھیلی نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو بھاری بھرکم تراکیب بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گی، لیکن کسی جگہ سلام ایک ایسا اچھوتا، نادر اور کرافٹ سے بھرپور شعر کہتا ہے کہ قاری اس کی قدرت کلام کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ کبھی خود سے کبھی کون و مکان سے، نبھاتا آ رہا ہوں دو جہاں سے، اٹھتے اٹھتے گرا ہے عرش خیال، گرتے گرتے سنبھل رہا ہے کوئی، دل تھا پھر آبلہ ہوا اور اب دیکھتے ہیں گلاب کب ہوگا، آنکھ بن جائے گی چراغ سحر، دن کے ڈھلنے کی دیر ہے اور بس، دیدہ و دل جسے نہ دیکھ سکے وہ تصور دکھا رہا ہے مجھے، جسے میں ڈھونڈتا ہوں قریہ قریہ، خدا جانے وہ ہے بھی یا نہیں ہے، خدایا میں نہیں سمجھا تیرے سنسار میں کیا ہے۔ سلام ایک خود شناس آدمی ہے، یہ خود سے ہی نہیں بلکہ آدمیت سے بھی واقف ہے۔ خود شناسی کے اس کٹھن سفر کو طے کرنے میں سلام کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا یہ اس کتاب سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ سلام
خود سے اور آدمیت سے مایوس نہیں ہے بلکہ پر امید ہے۔ رت بدلنے کی دیر ہے اور بس، پھول کھلنے کی دیر ہے اور بس، راز عالم کھلے گا حرف بحرف، خود میں کھونے کی دیر ہے اور بس۔ سلام، تمہاری کتاب کا شدت سے انتظار تھا۔ کتاب تھامی تو بے حد خوشی اور سرشاری کا احساس ہوا۔ دعا ہے کہ تم لکھتے رہو اور مزید قوت سے لکھتے رہو۔ خدا تمہیں ادب کے درخشاں آسمان کا ایک تابندہ ستارہ بنائے، آمین۔